ماہ رمضان کا چھٹا روزہ مبارک ہے اور ہمارا سلسلہ وار پروگرام واعظ و نصیحت اسلامی معاشرہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کا صدقہ ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرمائے اور ہمیں سب کو ماہ صیام کی برکتیں اور یہ رحمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ، اس سے اللہ ہمیں سب کو مستفیض فرمائے۔ جس طرح کہ کل بیان کیا گیا تھا تو غیبت کرنا، جھوٹ بولنا اور گالی دینا، کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ غیبت کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر ذکر آتا ہے کہ تم ہرگز اپنے مسلمان بھائی کا غلہ شکوہ اور غیبت اور بہتان اس سے پرہیز کرو۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت اس چیز کا نام ہے کہ تم نے کسی مسلمان بھائی کی ایسی بات جو اس کو پتہ لگنے پر، جو آپ نے گفتگو کی اس کے بارے میں اور اس کو پتہ چلا اور اسے ناگوار گزری، اس کا دل دکھا، اس کو پسند نہیں تھی جو گفتگو آپ نے اس کے بارے میں کی، اس کا نام غیبت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی حضور کی بارگاہ کے اندر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک ایسا شخص ہے جس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی اور وہ عیب اس شخص کے اندر پایا گیا، وہ بات جو ہم نے کی وہ بات اس میں پائی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ ہماری رہنمائی فرما دیجیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم نے گفتگو کی، جو بات تم نے کی اور اس میں وہ پائی جاتی ہے، اسی کا نام غیبت ہے۔ اگر وہ اس میں نہیں تو وہ اس پر بہتان ہے، الزام ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیبت کرنے سے منع فرمایا۔ مسلمان بھائی کی چغلی کھانا، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر، اور دو مسلمان بھائیوں کو آپس میں لڑانا اور ان کا جھگڑا کروانا، اس کا نام چغلی ہے۔ اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے ایسا شخص جو یہ پسند کرے؟ یا رسول اللہ، کیا آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے مردہ بھائی کا
مسلمان مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان بھائی کی غیبت کرنے والا وہ اس طرح ہے جس طرح اس نے مسلمان مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ من ذالک۔ تو غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس سے بندے کی نیکیاں ختم کر دی جاتی ہیں۔ نیکیوں والا اعمال کا ذخیرہ ختم کر دیا جاتا ہے، اس کے دامن میں کوئی نیکی نہیں رہتی۔ جو شخص غیبت کرتا ہے تو پتہ چلا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس غیبت والے برے عمل سے ہمیں منع فرمایا، اور اللہ تعالیٰ اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جھوٹ بولنا ہمارے اس معاشرے کے اندر عام ہو چکا ہے، اتنا عام ہو چکا ہے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا جب تک وہ جھوٹ نہ بول لے اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں ایک جھوٹ کئی جھوٹ بلاتا ہے، اور جھوٹ ایک ایسا بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یہ انسان کو دین سے دور کر دیتا ہے، اسلام سے دور کر دیتا ہے، جھوٹ رشتہ داروں سے دور کر دیتا ہے، اور جھوٹ ایک ایسا برا عمل ہے جو دوستوں سے بھی دور کر دینے والا ہے۔ جھوٹ ایک ایسا عمل ہے تو بندہ جھوٹ بولنے والا محفل میں بیٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ جھوٹ ایک ایسا عمل ہے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بچو اس برے عمل سے اور سچ بولا کرو، سچ کا ساتھ دیا کرو، سچ بولنے والے کو میرا رب بڑا پسند فرماتا ہے۔ سچ ایک ایسا عمل ہے، مشکل سے مشکل وقت آ جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کا ساتھ نہ چھوڑنا، اس لیے کہ سچ تمہیں سیدھا جنت میں لے کے جانے والا عمل ہے، سیدھا جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اور فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ سچ بولنے والا اور سچ کا ساتھ دینے والا سیدھا جنت میں جائے گا، اور جھوٹ بولنے والا اس کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یہ سیدھا جہنم میں رسید کر دیا جاتا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ کے اندر ہے، اپنے ایمان سے بتاؤ سچ بولنا چاہیے یا جھوٹ بولنا چاہیے؟ کبھی بھی غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے، اگر کوئی دکاندار ہے جب تک وہ جھوٹ نہیں بولتا اس کا سودا نہیں بکتا۔ کوئی وکیل ہے، کوئی جج ہے، جب تک جھوٹ نہیں بولتا اس کی وکالت ثابت نہیں ہوتی۔ عدالتوں کو دیکھ لو، تھانے کچہریوں کو دیکھ لو، لوگ جھوٹ بولنے کے لیے ان کے دروازے پر دستک دیتے ہیں،
آج عدالتوں کے دروازے پر اسپیشلی جھوٹ بولنے والے کھڑے ہوتے ہیں، آؤ ہمارے سے جھوٹی گواہی دلوا لو، ہمارے سے حلف دلوا لو۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں پھر؟ جو عدالتوں کے اندر جھوٹے گواہ ہوتے ہیں ان سے غلط بیانی کرواتے ہیں، اور کتاب اللہ کی مقدس کتاب ان کے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اور وہ غلط بیانی کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے حلف اٹھاتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا جب تک کوئی جھوٹ نہ بولے ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ محفل میں بیٹھنے والا جب تک جھوٹ نہ بولے ان کی محفل نہیں سجتی۔ بازار کے اندر بیٹھنے والے جب تک بیٹھنے سے قبل وہ جھوٹ نہ بول لیں ان کی محفل نہیں لگتی، مکمل نہیں ہوتی۔ اور سب سے بڑا جھوٹ کا کنندہ یہ موبائل ہماری جیب میں رہتا ہے۔ بیٹھے ہم اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر ہوتے ہیں تو بتاتے ہم کہیں اور ہیں، ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ ایک صاحب آپ کو کال پر پوچھتا ہے، بھائی جان کدھر ہو؟ بیٹھے ہم اپنے گھر کے اندر ہوتے ہیں، بتاتے ہم کام پر ہیں، ہوتے ہم کام پر ہیں، بتاتے ہم گھر پر ہیں، ہوتے ہم سفر کے اندر ہیں، مگر بتا ہم کہیں اور کا ہوتے ہیں۔ تو صاحب بچو اس برے عمل سے جس برے عمل سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ سچ ایک ایسا عمل ہے اور سچ کا ساتھ دینے والا، سچ بولنے والا اور بلانے والا یہ سب جنت میں جائیں گے۔ اور جھوٹ ایک ایسا عمل ہے، جھوٹ بولنے والا، جھوٹ بلانے والا اور جھوٹ بولنے پر اصلاح کرنے والا یہ جہنم کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ برا عمل جہنم میں تجھے لے جا سکتا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی بولو سچ بولو۔ کیا بولو؟ سچ بولو، اور جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جس زبان سے یہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، قیامت کے دن یہ زبان، یہ انسان کا پورے کا پورا جسم، یہ ڈھانچہ، یہ اس کے خلاف گواہی دے گا، اور زبان کہے گی کہ یہ میرا غلط استعمال کرتا تھا، میں اس کو روکتی تھی، مگر اس وقت تک اس کو صبر نہیں آتا تھا جب تک یہ جھوٹ نہیں بول لیتا تھا۔ کیوں؟ اس کو جھوٹ کی عادت پڑ گئی تھی۔ آج بھی معاشرے کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں ہر بات پر جھوٹ بولتے ہیں، ہر کلام میں جھوٹ بولتے ہیں، ہر محفل میں جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بولنے والوں پر لوگوں کا جو ہوتا ہے نا وہ یقین، جھوٹ بولنے والوں پر دوست کے سامنے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اور دوست کا دوست پر اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے یقین اٹھ جاتا ہے، یقین اٹھ جاتا ہے۔ وہ پھر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تیری کون سی بات پر یقین کروں؟ تو نے کبھی زندگی میں سچ تو بولا ہی نہیں، تو نے کبھی زندگی میں کوئی سچ نہیں بولا، کیسے یقین کروں؟ کیسے تیرے حق کے اندر گواہی دوں؟ آخر کار کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ بولنے والا اکیلا رہ جاتا ہے، اس کی کوئی بات ماننے والا نہیں رہتا، نہیں ملتا، تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتا۔ غیبت اور جھوٹ گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے۔ تیسری بات، گالی دینا۔ کیا گالی دینے سے، جھوٹ بولنے سے،
غیبت کرنے سے، چغلی کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا رہ جاتا ہے؟ توجہ کا تعلیم. گالی دینا بخاری شریف کی حدیث ہے. نبی پاک صاحب الولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی نے عرض کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کو گالی دے، برے الفاظ سے پکارے، تو اس کے متعلق ہماری رہنمائی فرما دیجیے. تو کریم آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، آپ سب حضرات کی توجہ کا طالب ہوں. شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری بات. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ گالی دینے والا شخص جب کسی مسلمان بھائی کو گالی دیتا ہے تو یاد رکھیں اس بات کو کہ دوسرا مسلمان بھائی اس کا جس نے گالی دی اس کا جواب گالی میں نہ دے، گالی میں نہ دے، ہرگز نہ دے. اور اس سے قبل ایک حدیث سنو. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے غلاموں، میرے صحابہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، تم میں سے کامل ایمان اس شخص کا ہے. آقا فرماتے ہیں تم میں سے سب سے بڑا خوش نصیب وہ انسان ہے اور کامل مسلمان وہ ہے جس نے اپنی ساری زندگی اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے کسی مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی ہو. یہ حدیث ہے. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس نے ساری زندگی کے اندر تیری وجہ سے کسی مسلمان بھائی کا دل نہ دکھا ہو اور تو نے اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو. پتہ چلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان مبارک کہ زبان بھی انسان کو تکلیفیں دیتی ہے، زبان بھی انسان کو تکلیفیں دیتی ہے. صاحب چھریوں کے لگے ہوئے زخم بھر جاتے ہیں، مرہم لگانے سے، دوائی دارو کرنے سے زبان کا دیا ہوا زخم کبھی بھی بھر نہیں سکتا. یہ دل کو چیر دینے والی ہے، یہ دل پر چھریاں سے بھی زیادہ ظلم ہے. زبان سے کسی مسلمان بھائی کا دل دکھانا یہ کسی دوائی سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا. یہ جب بھی ہوگا جس زبان سے دل دکھایا تھا اسی زبان سے دیے ہوئے الفاظ واپس لینے پر یہ دل ٹھیک ہو جاتا. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل شخص، کامل مسلمان وہ شخص ہے جس نے کسی مسلمان بھائی کا اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دل نہ دکھایا ہو. پھر ساتھ ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ایسا وہ شخص اس کے لیے میرے رب نے انعام رکھا ہے. یا رسول اللہ کیا انعام رکھا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جس نے ساری زندگی اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں دی، میرے رب کا وعدہ ہے میرا رب اس کو قیامت کے دن جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. گالی دینا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جب تمہیں کوئی گالی دے تو اس کی گالی کا جواب گالی میں نہ دو. یا رسول اللہ کیسے دیں؟ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام،
آقا فرماتے ہیں جب تمہیں کوئی گالی دے تو آپ خاموش ہو جاؤ، جھک جاؤ، سکوت طاری کرو۔ جب تمہیں کوئی مسلمان بھائی گالی دے، برے الفاظ سے پکارے، اور اس کو کہو میں روزے سے ہوں، میں ہاں جی میں روزے سے ہوں اور میں نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، میں تجھے گالی نہیں دوں گا، میں تجھے گالی نہیں دوں گا۔ آقا نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم اتنے الفاظ بولو گے، بولنے والے کا مقام کیا ہے؟ ایک نے گالی دی، دوسرا خاموش ہو گیا کہ تو نے اپنی زبان پلیت کر لی ہے، میں اپنی زبان کو پلیت نہیں کروں گا، کوئی ایسا الفاظ نہیں بولوں گا، ایسا کوئی جملہ نہیں بولوں گا۔ جب میں نے تجھے معاف کیا ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، اپنے رب کی رضا کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ایسا شخص میرے کریم آقا نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میرا رب اسے بغیر حساب و کتاب کی جنت عطا فرمائے۔ تو سامعین محترم، آج معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایک گالی بکے تو ہم دو بکتے ہیں، کوئی چھوٹی سی گالی بکے تو ہم اس کو بڑی ساری گالی بکتے ہیں، کوئی بالکل کوئی ایسا سخت جملہ بول دے ہم اتنی دور چلے جاتے ہیں کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں، مرنا جینا ختم کر دیتے ہیں۔ غیبت، جھوٹ بولنا، گالی دینا، کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر روزے کی نورانیت ختم ہو جائے گی، روزے کا ثواب نہیں ملے گا، سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے دامن میں اور کچھ بھی باقی نہیں رہ سکتا۔ روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر روزے کا ثواب جو تھا وہ زائل ہو جائے گا، روزے کی جو نورانیت تھی وہ ختم کر دی جائے گی۔ اب سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے تیرے دامن میں کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تقویٰ چاہتا ہے، پرہیزگاری چاہتا ہے تو غیبت جیسے گناہ کو دور کرنا پڑے گا، چغلی جیسے گناہ سے دور رہنا پڑے گا، اور جھوٹ بولنے سے گریز کرنا پڑے گا، گالی بکنے سے بھی پرہیز کرنا پڑے گا۔ اسی کا نام تقویٰ ہے، اس کا نام پرہیزگاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ دین حق کی سمجھ عطا فرمائے، اور ان تین بڑے گناہوں سے اللہ ہمیں سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔